یہ ہے پشاور۔ اگر آپ پشاور شہر کی تاریخ کو اور اس کی اہمیت کو جاننا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ گوڑ گٹری چلیں۔ اس دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی آپ کو پتا چلے گا کہ کون سی سیولائزیشن تاریخ کے مختلف ادوار میں پشاور شہر کی زینت رہی۔ گوڑ گٹری میں داخل ہوتے ہی آثار قدیمہ کی ایکسکیویشن سائٹ دیکھ کر آپ کی آنکھیں چونک جاتی ہیں۔ یہ آثار قدیمہ بتا رہے ہیں کہ یہ شہر گریک، پرشین، مورین اور کندھارا سیولائزیشن کی تہذیب اور تمدن کا مرکز رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آثار بدھسٹ کے ریلیجیس سکول کے ہیں۔ یہاں سے نکلنے والے تاریخی نوادرات جن میں ٹولز، پاٹس، کوائنز اور بہت ساری چیزیں شامل ہیں گوڑ گٹری کے میوزیم میں دیکھنے کی حامل ہے۔ گوڑ گٹری کا موجودہ سٹرکچر ایک مسافروں کے لیے بنائے گئے سرائے کا ہے جو مغل بادشاہ شاہ جہاں کی بیٹی نے 1641 میں تعمیر کروایا، جس میں مسافروں کے ٹھہرنے کے لیے کمرے، مسجد، حمام اور پانی کے کنویں شامل تھے۔ یہ جاننا آپ کے لیے کافی سبق آموز اور حیران کن ہوگا کہ اس شہر پر 998 سے 1817 تک مسلمانوں کے مختلف خاندانوں کا قبضہ رہا ہے۔ غزنوی، غوری، مملوک، خلجی، تغلق، سید، لودھی، تیمور مغل خاندانوں نے نہ صرف پشاور میں بلکہ 1000 سال تک پورے سب کانٹیننٹ پہ حکومت کی۔ یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ خیبر پاس سے انٹر ہونے والے جتنے بھی فورن انویڈرز اور ٹریڈرز کا پہلا پڑاؤ پشاور ہی تھا۔ گوڑ گٹری کا پشاور میں سب سے اونچائی پر واقع ہونا اس کی ہر دور میں اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ گوڑ گٹری کا تاریخی سفر یہاں ختم نہیں ہوتا بلکہ تاریخ کے ایک سیاہ باب کی طرف لے جاتا ہے۔ مغلیہ خاندان کے زوال پذیر ہوتے ہی 1818 میں رنجیت سنگھ پشاور پر قبضہ کر لیتا ہے۔ سکھوں نے گوڑ گٹری کو اپنے ایک جنرل پاولو اویتویلا کی رہائش میں بدل دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی دوران اس جنرل نے گوڑ گٹری میں موجود مسجد کی جگہ گورکھ ناتھ کے نام سے ایک مندر تعمیر کروایا۔ یہ بات یہاں قابل ذکر ہوگی، ابھی کچھ دیر پہلے پشاور ہائی کورٹ نے گورکھ ناتھ مندر کو ہندوؤں کی مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے کھولنے کا حکم دیا ہے۔ پشاور کے گورنر اویتویلا کا دور ظلم، سفاکی اور بربریت سے بھرا ہوا تھا۔ سکھوں کے دور حکومت میں مسلمانوں کی بہت ساری تاریخی عمارات، مساجد اور باغات کو شدید نقصان پہنچایا۔ سکھ حکمرانوں کا ظلم اور بربریت سے بھرا یہ سیاہ دور 1849 میں اپنے اختتام کو پہنچا۔ گوڑ گٹری میں موجود تاریخ کے ادوار کا یہ سفر ابھی اپنے اختتام کو نہیں پہنچا۔ 1849 میں پشاور اور پورے برصغیر پر برٹش رول قائم ہو چکا تھا۔ 1912 میں برٹش رولرز نے گوڑ گٹری کی بلڈنگ کو فائر بریگیڈ اور سرکاری دفاتر میں بدل دیا۔ گوڑ گٹری کی یہ عمارت 1947 میں پاکستان بننے تک فائر بریگیڈ کے استعمال میں تھی۔ جلدی میں واپس جاتے ہوئے برٹش رولر میری ویدر لنڈن کے بنے ہوئے 2 فائر انجن پاکستان کے لوگوں کو محظوظ کرنے کے لیے گوڑ گٹری میں چھوڑ گئے۔ یہ بتانا یہاں ضروری ہوگا کہ برطانوی راج نے ہندوستان میں اپنے دور حکومت میں ناانصافی اور استحصال کی بدترین مثال قائم کی۔ یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ گوڑ گٹری پشاور شہر کے لیے کراؤن کی حیثیت ہے۔ گوڑ گٹری بلا شبہ ہمیں تاریخ کے مختلف ادوار کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے ایک ماڈرن سیولائزیشن میں لے آتا ہے۔ گوڑ گٹری میں گورکھ ناتھ مندر کے سامنے ایک مسجد بھی موجود ہے۔ گوڑ گٹری کے ٹور کے بعد مجھے پتا چلا کہ شاید پشاور کے لوگ اس کی اہمیت سے ناواقف ہیں۔ آثار قدیمہ کو محفوظ کرنے کا کام بھی غیر تسلی بخش لگا۔ میرے خیال میں اس پورے کمپلیکس میں ایکسکیویشن ہونی چاہیے اور ان تاریخی سائٹس کو ماڈرن سٹینڈرڈ کو فالو کرتے ہوئے محفوظ کیا جائے اور پشاور کے ساتھ ساتھ اسے پاکستان اور پوری دنیا میں پروموٹ کیا جائے۔ That is all from گوڑ گٹری پشاور. See you guys in my next video. Meantime, take care.